ذکر ہے 1986 کی ایک گرم دوپہر کا. میدان ہے شارجہ کا. دنیا کے دو سب سے بڑے حریف آمنے سامنے ہیں. تماشائیوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز, آنکھوں میں تجسس, دانتوں میں انگلیاں. A single, 242, the last ball coming up, Pakistan require 4. دنیا کرکٹ کا ایک یادگار لمحہ آنے والا ہے. آخری بال ہے اور پاکستان کو جیت کے لیے درکار ہے 4 رن, اور کریز پر موجود ہے ایک ضدی آدمی. یہ آدمی ایک بالر کا کیریئر ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والا ہے. ایسے گولڈن مومنٹ پر بھی اس کے اندر نہ ڈر ہے نہ خوف. یہ تمام سچویشن کا اندازہ لگا چکا ہے اور بالر کی تمام چالوں کو بھانپ چکا ہے اور اپنی باڈی لینگویج سے اس کے اندر کے یقین کو ہلا دیا ہے. The last ball coming up, 4 runs required. And Pakistan have won. Unbelievable victory by Pakistan. It was the best game I ever played because when I was playing, I wasn't thinking I could have I won the game the way we were playing. We go on 260 or 4 or something, and we lost 4 wickets early, and then I was just playing to play all the full overs, 50 overs, we might lose. Such a quality innings that had a lot of method. And when he actually won the game for Pakistan, it was truly and still maybe probably one of the all-time great one-day knocks ever. I like to play some kind of inning which everybody remembered, and I'm sure even I went to India after that, or still whenever I tour or meet Indian people, they still remember that game, and even Pakistan. So whenever my name comes, people still remember. I think nobody have forgotten that match. They always keep on telling me that last ball, we haven't won a game after that, last ball. Till today I'm hearing that. Every bowler or cricketer, whoever batting or bowling, they always try their best. I mean, this has happened sometime somebody's days and sometime somebody's days, and it goes like that. But if they are blaming only Chetan Sharma, I don't think it's a fair comment or fair things to criticize cricketer. یہ فتح پاکستان کی انڈیا کے خلاف سب سے بڑی اور یادگار فتح تھی. اس فاتح، اس چیلنجر، اس کرکٹ جینیس کا نام ہے جاوید میاں داد. The last ball coming up, 4 runs required. وراثت میں صرف جائیداد نہیں ملتی، ملتا ہے جنون، دانائی بھی اور ڈی این اے بھی. ایسا ہی کچھ جاوید میاں کے ساتھ ہوا، جیسے قدرت انہیں ایک عظیم لمحے کے لیے پرورش کر رہی ہے. آئیے آغاز سے آغاز کرتے ہیں. میاں داد نور محمد کا گھرانہ گجرات کے علاقے پالن پور میں رہا کرتا تھا. میاں داد نور محمد پولیس کے محکمے میں کام کرتے تھے. دیکھیے قدرت ایک نسل کی پرورش کس طرح دوسری نسل کی نس نس میں انڈیلتی ہے. میاں داد محمد کی تعیناتی احمد آباد میں بھی رہی اور براڈ وے شہر میں بھی. میاں داد صاحب کے ذمہ ڈیوٹی تھی کھیلوں کے کلبز کی دیکھ بھال کی، اور اسی ذوق و شوق سے نواب آف پالن پور کی سرپرستی میں ہونے والے کھیلوں کے انتظامی معاملات میں وہ پیش ہوتے تھے. یوں سمجھیے کہ جاوید میاں داد اور ان کا خاندان کھیلوں کے درمیان زندگی گزارتا رہا اور کھیلوں میں انتخاب کیا کرکٹ. پارٹیشن کے بعد ہندوستان کی جگہ انتخاب کیا پاکستان کا. ہجرت کا دکھ جھیلا اور کراچی آ بسے. وہ 12 جون کا ایک گرم دن تھا. بات ہے 1957 کی، جب میاں داد نور محمد کے گھر ایک ایسے پوت نے آنکھیں کھولی جس کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ رہے. بہت محبت سے اس کا نام
محمد جاوید میاداد رکھا گیا. گھر میں جو چیز سب سے زیادہ دکھتی وہ تھی بیٹ بال, اور جس چیز کی سب سے زیادہ بات ہوتی وہ تھی کرکٹ. ایسے جوشیلے ماحول میں پرورش حاصل کی جاوید میاداد نے. باپ کا شوق بچوں کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرنے لگا. جہاں والد کا مشن بچوں کو کرکٹ کے ذریعے بری صحبت سے بچانا تھا, وہیں والدہ کرکٹ کے سخت خلاف تھی. صرف 10 سال کی عمر سے ہی میاداد بنا اپنے بیٹ کے کرتب دکھانے لگے, وہ بھی بنا پیڈز اور گلوز پہنے. بچپن سے ہی ان کے اندر اور طرح کی آگ تھی, کچھ کرنے کی, کچھ کر دکھانے کی, خود کو منوانے کی آگ. وہ کہتے ہیں نا, کسی کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کامیاب انسان کے پیچھے اس کے باپ کا اہم کردار ہوتا ہے. بچہ ایک خالی کاغذ کی طرح ہوتا ہے. میاداد نور محمد نے اس خالی کاغذ پہ ایک عظیم کرکٹر کا نقشہ بنایا, اور جاوید میاداد ساری عمر اس نقشے میں رنگ بھرتے رہے. جاوید میاداد کو جہاں موقع ملتا کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے. کبھی بال کسی دروازے پر لگتی تو کبھی کسی کھڑکی میں چھناکا ہوتا, جسے جاوید میاداد کی شرارت کہا جاتا. اصل میں وہ حرارت تھی اس جذبے کی جو آگے جا کر بڑے گل کھلانے والا تھا. دن میں چرچ مشن اسکول میں پڑھتے اور شام کو ہاتھ میں بیٹ بال پکڑ لیتے. یہ وہی اسکول ہے جہاں قائد اعظم محمد علی جناح بھی زیر تعلیم رہے. یہ بچہ جب گلی میں کھیلتا تو دوسرے بچے رنز بناتے اور یہ میچ جتاتا. یہی فرق تھا. بہت جلدی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ کرکٹ صرف بیٹ بال کا کھیل نہیں, دماغ کا گیم ہے, شطرنج کی بساط. ان دنوں میاداد نور محمد مسلم جمخانہ کے سیکرٹری تھے. وہ اکثر چھوٹے سے جاوید میاداد کو اپنے ساتھ لے جاتے. اس بچے کا دماغ بہت تیز چلتا تھا. وہ سینئر کھلاڑیوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا, ان کی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھتا اور اپنے گیم کو اپ گریڈ کرتا. کبھی کبھی ان سے کہا جاتا کہ فیلڈنگ کرو, اور وہ میدان میں بال پر ایسے جھپٹتے پلٹتے کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے. اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے یہ لڑکا مسلم جمخانہ کی ٹیم میں شامل ہو گیا. You have the talent. Now focus on the feet. Keep the shoulders straight. You can do this. ایک بار معروف کرکٹر مشتاق احمد نے جاوید میاداد کو اپنا بیٹ تحفے میں دیا. یہ بیٹ انگلینڈ میں تیار کیا گیا تھا. اس بیٹ سے جاوید میاداد نے بڑے کمال دکھائے. ایک وقت وہ بھی آیا جب اسی بیٹ سے وہ ٹیسٹ میچ بھی کھیلے. ایک دن مشتاق احمد نے نوجوان جاوید میاداد کے بارے میں کہا تھا, یہ لڑکا ایک دن پاکستان سے ضرور کھیلے گا. مشتاق احمد کی بات آنے والے دنوں میں 16 آنے درست ثابت ہوئی. And that's well bowled too, and he's given him umpire language, and Lloyd doesn't like it. یہ بات ہے نومبر 1974 کی, جب سندھ اور پنجاب کی انڈر 19 ٹیمز انڈر 19 چیمپئن شپ کا فائنل کھیل رہی تھی. سندھ نے اپنی 9 وکٹیں گوا دی تھی, لیکن ان کا 17 سالہ کپتان جاوید میاداد سینچری بنا کر ناٹ آؤٹ رہا, اور یہی 17 سالہ نوجوان دوسری اننگ میں بھی پنجاب کے بالرز پر چھا گیا اور ڈبل سینچری داغ دی. پاکستان کی تاریخ کے پہلے کپتان اور پی سی بی کے سابق سربراہ عبدالحفیظ کاردار اسٹیڈیم میں اپنے کمرے سے جاوید میاداد کو بیٹنگ کرتا دیکھ رہے تھے. انہوں نے میچ کے بعد میاداد کو اپنے پاس بلوایا اور ان سے مخاطب ہوئے, بہت اچھا کھیلے, اس طرح کھیلتے رہو. اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اگلے دن شائع ہونے والے اخبارات میں انہوں نے جاوید میاداد کو دہائی کی دریافت قرار دیا. بس اس دن کے بعد سے جاوید میاداد کے دن بدل گئے. جاوید میاداد 1975 کے ورلڈ کپ کے اسکواڈ میں دباؤ سب ایک ساتھ آتے ہیں, لیکن جاوید میاداد کے لیے ٹیسٹ کرکٹ جیسے گھر کا صحن. ایک بار آ جاتے تھے تو جانے کا نام ہی نہیں لیتے تھے. 8,832 ٹیسٹ رنز, 23 سینچریاں, اوسط 92 سے زائد. یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں. جاوید اعداد و شمار کو نظر میں نہیں رکھتے تھے. ان کے لیے تو ٹیم کی جیت معنی رکھتی تھی. کئی بار ایسا ہوا کہ تقریباً ساری ٹیم ایک ایک کر کے پویلین لوٹ جاتی اور ایک آخری مرد بحران کریز پر کھڑا رہتا. سچ کہوں تو یہ آدمی بحران میں زندہ ہوتا تھا.
यानी जितनी मुश्किल सिचुएशन उतना भरपूर और बेहतर जावेद मियांदाद। इख्तिलाफात मामूल की बात थी। किसी ने कहा ये बहुत जिद्दी हैं, किसी ने कहा ये बहुत अजीम। दुनिया उनके बारे में क्या सोचती थी इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। जावेद मियांदाद ने कभी किसी से खौफ नहीं। वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम की इस वर्ल्ड कप में इब्तिदा बहुत खराब रही। टीम बार बार हारी, टीम की वापसी की बातें होने लगी, टीम फाइट करती गई और इस लड़ाई में सबसे अगले महाज पर मौजूद थे जावेद मियांदाद। That's his 50. 91 balls for his 50. Settles for one as the throw comes in over the bails. So Javed Miandad, who so often... और आखिरकार 25 मार्च 1992 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त फाश देकर वर्ल्ड कप जीत लिया। जावेद मियांदाद सिर्फ एक बैट्समैन नहीं थे, एक कैरेक्टर थे। हंसते मुस्कुराते एम्पायर से उलझ जाना, दूसरे खिलाड़ियों को घूरना, बॉलर्स को बातों में लगाना और कीपर्स का ध्यान हटाना। वो वाकया तो हम सबको याद ही है जब डेनिस लिली ने लात उठाई और जावेद मियांदाद ने बैट उठा लिया। Again full and again flicked away on the leg side. Hello. My goodness. Lily really did ask for that, and that's really very silly. Javed Miandad, hello. My goodness. Well, this is absolutely disgraceful. जावेद मियांदाद की शानदार तारीख में आखिरकार वो वक्त भी आया कि जब उन्होंने वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। मैं आज टेस्ट क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। जावेद मियांदाद का बैट और सफर चलता रहा, बैट रन्स उगलता रहा और फिर 1996 में जावेद मियांदाद ने अपना आखिरी टेस्ट मैच कराची में खेला। 66वीं सेंचुरी बनाई। एलबीडब्ल्यू की अपील और जावेद मियांदाद आउट। $1996 में बेंगलोर में खेले जाने वाला वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट इंडिया जावेद मियांदाद का आखिरी मैच था। वो एक क्रिकेटर नहीं जा रहा था, एक शानदार दौर खत्म हो रहा था। Shine to stumps and that's got to be close. Yes, it's all over. I think Javed knows too. That's all over for him. It's been a bold effort by him. He tried to hold it together so that they could have a go at the end, and I think it's written all over his face. Javed Miandad run out, and that could be the last time we see this great cricketer on a big... और बहुत सारा प्यार।